من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا مولاي یا موسیٰ بن جعفر علیہم السلام اشہد انک الامام الہادی والولی المرشد وانک معدن التنزیل وصاحب التعویل وحامل التوراة والإنجيل والعالم العادل والصادق العامل يا مولاي أنا أبرأ إلى الله من أعدائك وأتقرب إلى الله بموالاتك فصلى الله عليك وعلى آبائك وأجدادك وأبنائك وشيعتك ومحبیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے امام حسین علیہ السلام ٹی وی آپ کے لیے لائیو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم تک جو مشی کا سلسلہ ہے اور جو زیارت کا سلسلہ ہے وہ آپ کی خدمت میں ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایک خاص کاوش ہے مخصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو کسی نہ کسی مشکلات کے باوجود اس وقت حرم کاظمین علیہ السلام میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جہاں تک سوال ہے حق اور باطل کا، تو در حقیقت یہ زیارات، عزاداری یا مشی کرنا حق کے ساتھ ہونے کا ایک اعلان ہے۔ جیسے قرآن کا حکم ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو در حقیقت یہ اسی عہد پر وفا ہے کہ جو ایک مرد مومن حق کے ساتھ اپنے آپ کو وصل کر رہا ہے۔ جہاں سے خلقت ہوئی، دنیا کو خلق کر دیا گیا، بشریت کی خلقت ہوئی، وہیں سے ہی حق اور باطل کے درمیان جنگ کا ایک عجیب سلسلہ شروع ہوا، اور ہر زمانے میں حق کے مقابلے میں باطل بھی موجود ہے، اور بالکل برعکس اگر باطل مکمل قوت کے ساتھ موجود ہے تو حق بھی موجود ہے جو اس کے مقابلے میں ہر قسم کی ان کے فتنے اور فساد کا مقابلہ کر رہا ہے۔ یعنی خود اگر ابتدائی خلقت سے ہی آپ ملاحظہ کریں تو دور کی حجت موجود ہے، باطل بھی موجود ہے، باطل بے شک قوی ہے، حجت خدا کے پاس کمی ہے، افراد کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، غربت ہے، مظلومیت ہے، لیکن حجت خدا اس کا مقابلہ کر رہا ہے، جو حق کی ایک حق کا پیکر ہے۔ اگر باطل کی شکل میں نمرود موجود ہے تو یقیناً حق کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام ان کے مرد مقابل ہے۔ اگر باطل کی شکل میں شداد موجود ہے، نمرود، فرعون، تو حق کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس کے علاوہ اگر باطل کی شکل میں ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، کافرین مکہ، مشرکین، اگر ان کی تعداد موجود ہے تو حق کی شکل میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ موجود ہے۔ اگر باطل کی شکل میں معاویہ
اور پیروان ماویہ موجود ہے تو حق کی شکل میں کل ایمان حضرت امیر المومنین علیہ السلام موجود ہے۔ اگر باطل کی شکل میں کفر کی فوج، کفر کی طاقت موجود ہے تو حق کی شکل میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام موجود ہے۔ اگر باطل کی شکل میں یزید پلید ہے تو حق کی شکل میں حضرت سید شہداء امام حسین علیہ السلام موجود ہے۔ اور یہ سلسلہ حق اور باطل کی یہ جنگ چلتی رہی یہاں تک کہ بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا اور باطل کا ایک نیا چہرہ سامنے آیا بنی عباس کی شکل میں۔ تو وہاں میرے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام موجود ہے۔ یعنی یہ جنگ جو ہے وہ شروع ہے اور ہر زمانے میں شروع رہے گی، آج بھی شروع ہے۔ تو در حقیقت بہت سارے لوگوں کا ایک خیال یہ ہے کہ ہم یہ عزاداریاں، یہ جلوس، یہ مشایا اور دوسرے جو اقدامات کرتے ہیں، ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ عمل کسی کام کا نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم یہ لوگ کسی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس حق کے ساتھ، اس حق کے پیروان کے ساتھ جو حق کی پیروی کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جو لوگ ان کے مقابلے میں ہیں در حقیقت وہی تو باطل ہے۔ یعنی آج اگر حسینیت کا نعرہ کوئی بلند کر رہا ہے تو محض یہ نہیں ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام سے کوئی ذاتی اور دنیاوی محبت کرتے ہیں، نہیں، بلکہ امام حسین علیہ السلام سے محبت در حقیقت اس حق کے ساتھ مدد کرنا ہے اور اس حق کے ساتھ اپنے آپ کو وصل کر دینا ہے کہ جو حق اور باطل کی جنگ ابتدائی بشریت سے ہوتی ہوئی آج تک چل رہی ہے، اور یہ حق اور باطل کی جنگ ہر جگہ پہ ہے۔ یعنی ہم لوگ اپنے خود وجود میں، جہاں ہمارے وجود کا سوال ہے، وہاں ہمارے وجود کے اندر بھی حق اور باطل کی جنگ شروع ہے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاد اکبر ہے، یہ بہت بڑی جہاد ہے، اور جو دوسرے راہ خدا میں جنگ ہے اس کو جہاد اصغر سے تعبیر کرایا۔ تو ہم لوگ ظاہراً حق کے ساتھ ہیں، اور اس کی دلیل آپ اس وقت امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ایک جمع غفیر، بہت بڑی تعداد اس وقت بغداد میں موجود ہے، اور کاظمین علیہ السلام کے حرم کی طرف نہایت پرجوش طریقے سے جا رہے ہیں۔ یہ اہل حق ہے اور انہوں نے حق کو لے لیا ہے، چاہے قیمت جو بھی بھرنی پڑ جائے، اور یہ قیمت بس اوقات اپنی عزت، مال، جان کی قیمت ہوتی ہے۔ اس حق کے ساتھ وصل ہونا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے قیمت بھرنی پڑتی ہے، اور یہ قیمت بس اوقات بھاری قیمت ہوتی ہے، اور اس قوم کے آباء و اجداد نے یہ قیمتیں بھر کے یہاں تک ہمیں پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ قوم بھی ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہے، اور قیمت بھر سکتی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، جذبہ ہے۔ اور جہاں انسان کے وجود کا سوال ہے تو وہاں کے جو حق اور باطل کی جنگ ہے وہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے فرمان کے مطابق جہاد اکبر ہے، اور یہ در حقیقت
آج جو آپ عزاداریوں کا سلسلہ دیکھ رہے ہیں، نفس کا تزکیہ بھی کر چکے ہیں الحمدللہ، اور حق کے ساتھ ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کے مصداق ہے یہ قوم۔ بے شک جو لوگ جو بھی فساد کرتے رہے، آج آپ دیکھتے ہیں کہ عزاداری کے خلاف کیا کچھ لوگ نہیں کہتے، یعنی اگر اس طرف سے بھی ہمارے پاس وسائل کسی حد تک ہے تو ان کے پاس تو وسائل بہت زیادہ ہے۔ آج عزاداری کے خلاف، آج ائمہ کے خلاف، آج ولایت کے خلاف کیا کچھ لوگ نہیں کہتے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک طرف سے دشمن ہے اور دوسری طرف سے دوست بھی ہے، تو وہ دوست بھی یا تو عقل کے اعتبار سے کمزور ہے یا ایمانی طریقے سے کمزور ہے۔ تو ہمیں بہت سارے اس عزاداری اور ولایت اہل بیت علیہ السلام کو بچانے کے لیے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، اور یہ قوم الحمدللہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کر رہے، ہر حالت میں یہ موجود ہے۔ اور جہاں تک سوال ہے امامت کا، جہاں ہماری نظر ہے، ابتدائی کچھ پروگرامز میں میں آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں بیان کرتا رہا جو مخالفین کی کتابوں میں لکھی تھی، اور وہاں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اگر وہ لوگ احترام کر رہے ہیں تو ایک امام کی حیثیت سے نہیں ہے۔ کس حیثیت سے ہے؟ رسول اللہ سے نسبت ہے تو لوگ احترام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس یہ دونوں ہی طریقے ہیں۔ ایک طرف جو نسبت ہے رسول اللہ کے ساتھ، یقیناً اس اعتبار سے تو ہم اجر رسالت انجام دے رہے ہیں، لیکن خود شخصیت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ امام ہے، اور ہم امام کے اعتبار سے بھی ہمارے لیے مہم چیز وہ ہے کہ جو حضرت کی امامت ہے۔ نسبتیں تو ہوتی ہے لیکن اصل چیز جو ہے وہ امامت ہے۔ اس کے ذیل میں جہاں تک عقیدہ شیعہ ہے، تو عقیدہ شیعہ میں امامت کے لیے جو شرائط ہونے چاہیے، اس میں سے ایک روایت میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سے منقول روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ البتہ اس کے مانند اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، یعنی ہم کیوں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، اور آج آپ ان کی یاد میں مشی کر رہے ہیں، آپ جا کے ان کے لیے عزاداری کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہاں فقط عراق میں ہے، دنیا کے ہر جگہ پہ عزاداری ہو رہی ہے، چونکہ امام ہے۔ اور امام ہمارے پاس کیا شرائط رکھتے ہیں، اس کے بارے میں ابو بصیر روایت کرتے ہیں۔ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس موجود تھا، تو امام سے ہم کلام ہوا، تو امام نے فرمایا کہ اے ابو بصیر، امامت کے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ یعنی روایت کا جملہ یہ ہے کہ خود ابو بصیر سوال کرتے ہیں کہ امامت کیا ہے، تو امام ابو بصیر سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے ابو بصیر، امامت کا سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو پہلے والا امام ہے وہ خود امامت، یعنی اپنے سے بعد والے امام کی باقاعدگی سے لوگوں کو بتا دے، نص موجود ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اے ابو بصیر، دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام سے سوال کرے تو وہ ہر سوال کا صحیح جواب دے، اور کوئی ایسا سوال نہ ہو کہ جہاں امام جو ہے وہ پھنس جائے۔ اگر پھنس گیا تو امام نہیں ہے، بلکہ امام وہ ہوتا ہے کہ وہ عالم الاولین والآخرین ہوتا ہے۔ آخرت اور اس دنیا کا
کوئی ایسی چیز نہیں جو امام سے مخفی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ اے ابو بصیر، امام وہ ہوتا ہے کہ اگر دور حاضر میں کوئی باطل قوت، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ امام جو ہے وہ حق ہے، کوئی باطل قوت اگر سامنے آ جائے تو امام سکوت نہ کرے۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج ہم حضرت سید شہداء امام حسین علیہ السلام کے لیے جب عزاداری کرتے ہیں تو ہم فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا حسین وہ ہے کہ جس نے شہادت تو دے دی لیکن کسی فاسق کی بیعت نہیں کی۔ کیا مطلب ہے بیعت کا؟ بیعت کا مطلب یہی ہے کہ آپ باطل کے حکم کو اور باطل کے جو کالے کرتوت ہے اس پر آپ خوش ہیں اور آپ بیٹھ گئے۔ تو یہ خود حضرت سید شہداء علیہ السلام نے آغاز کر دیا کہ باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے، اور یہ باقی ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی بخوبی انجام دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، قربان جاؤں، اس دور کی جو باطل قوتیں ہیں یعنی بنو عباس، اگر حضرت ان کی بات پر ان کے ساتھ مل جاتے ہیں بالفرض محال، نعوذ باللہ، کہ امام کبھی نہیں کر سکتے، کبھی کریں گے ہی نہیں، چونکہ وہ امام ہی نہیں ہو سکتا۔ تو کسی اعتبار سے بھی امام کو اذیت نہ ہوتی، یعنی اتنا عرصہ، جوانی کا عرصہ زندان میں گزر رہا ہے اور سختی میں گزر رہا ہے۔ اگر بنو عباس کے ان افراد کے سامنے امام نعوذ باللہ کے ایسا سوچ بھی نہیں جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا، امام کبھی تسلیم نہیں ہوتے، لیکن اگر ہو جاتے تو امام کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، چونکہ بنو عباس کی تو سیاست یہی تھی کہ خود اہل بیت کے نام پہ ہی وہ اٹھے، اور بنی امیہ کو شکست صرف دشمنی، چونکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ بنو امیہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام ہے، وہ شکست کھا گئے تھے۔ اور اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اگر ان کے ساتھ مل جاتے تو باقی تو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ تو ہمارے جو سلسلہ کربلا سے شروع ہوا، وہ ہر وقت کے امام نے اس کو تسلیم کیا۔ اسی وجہ سے ابو بصیر سے امام فرماتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو باطل کے سامنے سکوت، باطل کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جس کو تمام کے تمام زبانوں پہ تسلط حاصل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں امام کا یہ کہنا تھا، ابو بصیر نقل کرتے ہیں، ایک شخص خراسانی امام کی خدمت میں پہنچے اور جس حد تک اس کو عربی آتی تھی وہ امام سے اس نے عربی زبان میں سوال کرنا شروع کر دیا۔ وہ عربی بول رہے ہیں اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فارسی میں جواب دے رہے ہیں۔ یہ مرد خراسانی حیران ہو گیا، نے کہا مولا میں تو سوچ رہا تھا کہ شاید چونکہ آپ جزیرہ عرب میں رہنے والے ہیں آپ کو فارسی کہاں آتی ہوگی؟ تو امام نے فرمایا کہ اگر میں کسی زبان اگر مجھے نہ آئے تو میں تو اس وقت پھر امام ہی نہیں رہوں گا۔ میری فضیلت یہی ہے کہ جو جس زبان میں مجھ سے کلام کرے میں اسی زبان میں اس کا جواب دوں۔ یعنی ہمارے پاس جہاں احترام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، وہ خود امامت کی وجہ سے ہے۔ تو بس اس چیز میں ہمیں دقیق ہونا چاہیے کہ احترام دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کس عنوان سے احترام کر رہا ہے یہ ضروری ہے۔ کیا وہ امام کو منسوب و منسوس من اللہ ہو کے احترام کر رہا ہے، یا فقط یہ کہ وہ آل رسول تھے؟ آل رسول تو آج بھی ہے،
تو کیا وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حد تک پہنچ سکتا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خود ایمان اور کفر کے درمیان ایک فاصلہ ہے، حجت الہی ہے۔ کوئی شخص اگر امامت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو قبول نہیں کر رہا تو ہمارے پاس وہ شخص جو ہے وہ یقیناً عیبدار ہے۔ کم از کم ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کو ہم شیعہ قبول نہیں کر سکتے۔ اور جہاں تک سوال ہے امام کی امامت کا، اور پھر امامت کے لیے جیسے میں عرض کیا کہ علم ہونا چاہیے اور علم کے ساتھ ساتھ قدرت بھی ہونی چاہیے۔ یعنی امام ایسا نہیں ہوتا کہ امام جو ہے وہ علم تو رکھتا ہے لیکن بے بس ہے۔ بس اوقات بڑی افسوس کے ساتھ یہ چیزیں کہنی ہوتی ہے کہ ہم مثلاً اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کر رہے ہیں، بکا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، یا دوسرے اماموں کے لیے، تو خدا نخواستہ کوئی ایسا خیال ہمارے ذہن میں نہ آ جائے کہ یہ اس قدر بے بس تھے کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے تو ایسے رونے کا فائدہ نہیں ہے۔ وہ امام ہے، اس نے آپ کی شفاعت کے لیے آپ کے رونے کو عبادت قرار دیا۔ لیکن آپ قطعی یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت سید شہداء کسی طریقے سے بھی مثلا یزید کے فوج کو شکست نہیں دے سکتے تھے، یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس قدر بے بس ہو گئے تھے کہ ان کو زندان میں رکھا گیا تو امام جو ہے وہ باہر جانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اگر اس قسم کی کسی کی بھی خیال بھی آ گیا، میں کم از کم اس شخص کے لیے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخص عقیدے کے اعتبار سے شیعہ نہیں ہے۔ شیعہ عقیدہ یہ نہیں ہے۔ امام کے پاس علم بھی ہے، قدرت بھی ہے۔ مثالیں بہت سارے موجود ہیں، جیسے وہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی مثال۔ اگر میں چاہوں تو شام کو ایران کر دوں، میں چاہوں تو عراق کو شام کر دوں اور شام کو عراق کر دوں۔ اور یہی جملے جو ہے وہ خود خطبہ امیر المومنین علیہ السلام میں بھی موجود ہے۔ امام کی طاقت یہ ہوتی ہے، امام کے پاس قدرت ہے۔ آج جو آپ آ کے قبر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہ کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ امام پورا کر دیتے ہیں دعا کو، امام پورا کر دیتے ہیں۔ مشیت اللہ ہے، خدا کی مشیت ہے۔ بعض لوگوں نے یہ غلط کر لیا کہ ہم جا کے امام سے کہتے ہیں، وہ جا کے خدا سے کہتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں تک ایک غلطی کر دی۔ مشیت اللہ کا کیا معنی ہے؟ خدا کی کیا مشیت ہے؟ یعنی جو مرضی امام موسیٰ کاظم کی مرضی ہے وہی خدا کی مرضی ہے، اور برعکس بھی جو خدا کی مرضی ہے وہ امام موسیٰ کاظم کی مرضی ہے۔ تو یہ فلسفے کو اور توسل میں بہت دقت کرنا چاہیے کہ ہمارے عقائد ان لوگوں کی طرح تو نہیں ہے کہ جو چھوٹے مزاروں پہ جا کے وہاں یہ دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ ہمارے لیے خدا سے کہیں۔ مشیت اللہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، خدا کی مشیت ہے۔ امام رضا علیہ السلام اللہ کی مشیت ہے، امام حسین علیہ السلام اللہ کی مشیت ہے۔ آپ جو کہہ دیتے ہیں جو امام کی مرضی ہے وہ خدا کی مرضی ہے، جو خدا کی مرضی ہے وہ امام کی مرضی ہے۔ نہایت ہی دقت کی ضرورت ہے۔ بس اوقات ہم جب عزاداری کرتے ہیں تو ہمارے عقیدہ ہمارا صحیح نہیں رہتا، سوچتے ہیں کہ امام کچھ نعوذ باللہ کچھ کر نہیں سکتے تھے، قادر نہیں تھے۔ نہیں جی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مرضی امام کی ہوتی ہے۔ ظالم کو تو صرف چھوٹ دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ظلم کو ادامہ دے رہا ہے، وہ ظلم پہ ظلم کرتا جا رہا ہے۔ امام صبر پہ صبر کرتے جا رہے ہیں، اور یہ ہر دور کے امام میں یہ صفت پائی جاتی تھی کہ صبر فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ صبر جو ہے رسول اللہ کی
मशीयत थी कि जहाँ सब्र जो है इमाम फरमा रहे हैं, जालिम जुल्म करता जा रहा है और इमाम सब्र पे सब्र फरमा रहे हैं। रिवायत मुसय्यब में जहाँ इमाम मुसय्यब से कहते हैं, बुला के कहते हैं, मुसय्यब मैं जानना चाहता हूँ, मदीने जाना चाहता हूँ। तो मुसय्यब गिरिया करने लग गए, चूँकि ज़ाहिर है ज़ंदान का माहौल है, शाहिक इब्न सिंधी जैसा जालिम, हद है ज़ंदान का माहौल। तो इमाम ने कहा कि मैं मदीना जाना चाहता हूँ। मैं अकीदे की इस्लाह के लिए रिवायत आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ। इमाम ने फरमाया मैं मदीना जाना चाहता हूँ। मुसय्यब देख के गिरिया करने लग गए। तो इमाम ने देख के फरमाया मुसय्यब क्यों गिरिया कर रहा है? तो मुसय्यब ने कहा मौला जालिम का ज़ंदान है और जो ज़ंदान का दरोगा है जालिम तरीन शख्स है। क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा कि आप मदीना जाना चाहें? जा सकेंगे? तो इमाम ने देख के फरमाया क्या है मुसय्यब, तू इमामत को क्या समझता है? तू इमामत के बारे में क्या समझता है कि इमामत क्या है? मैं जाऊंगा मदीना और इमामत को अपने फर्जंद अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम को हवाले कर दूंगा, क्योंकि मैं 3 दिन के बाद इस दुनिया में नहीं रहूंगा। तो मुसय्यब का गिरिया बुलंद हुआ और कहा मौला 3 दिन? तो इमाम ने फरमाया हाँ, मैं 3 दिन में शहीद हो जाऊंगा और मैं जाना चाहता हूँ। तो मुसय्यब निहायत ही हैरान है। इमाम ने फरमाया कि आपको इमामत की ताकत का अंदाज़ा नहीं है क्या? तू ये सोच रहा है कि मैं नहीं जा सकूंगा चूंकि जालिम का ज़ंदान है और मैं बगदाद में इस वक्त हूँ और मुझे मदीना मेरे लिए जाना दुश्वार है? तो मुसय्यब देख के कहता है मौला मेरे लिए दुआ करे कि खुदा मेरे ईमान को मजबूत कर दे। अल्लाह अकबर। तो इमाम उनके लिए दुआ करते हैं और मुसय्यब रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम आंखों से ओझल हो गए। अल्लाह अकबर। इल्म इमाम, कुदरत इमाम, और जो जंजीरें थी इमाम की वो वहीं रह गई। और दूसरे लम्हे में मैंने देखा कि अचानक इमाम दोबारा आए और जंजीरें हजरत के जिस्म पर दोबारा पैवस्ता हुई। अल्लाह अकबर। तो ये मुसय्यब निहायत ही हैरान हुआ। कुदरत इमाम की ये है, मशीयत अल्लाह है, खुदा की मशीयत है, सब कुछ कर सकते हैं। वो और चीज़ है कि जालिम को छूट दी हुई है। और तू जो मोमिन रो रहा है, तेरे लिए यही तो शफात का जरिया बनेगा। कल को तेरी शफात होनी है और ये आंसू जो है तेरे लिए लाल जवाहिर और मुरवरीद है कि जो बह रहे हैं। कल को सैयदा जब रोज़े क़यामत तू पहुंचेगा तो सैयदा के पास, सैयदा के रुमाल में तेरे आंसू महफूज है और तेरी शफात तेरे आंसुओं की वजह से होगी। रिवायत में मिलता है कि कुछ अफराद ऐसी भी होंगे कि जो रोज़े क़यामत उनके ऊपर ये दस्तखत कर दिया जाएगा कि ये शख्स अहले जहन्नम है, इनको जहन्नम में भेज दो, इनको जहन्नम में भेज दो, ये इसके आमाल जो है वो सालिह नहीं है। जब इसको जहन्नम की तरफ ले जाया जाएगा तो एक दफ़ा आवाज़ आ जाएगी हज़रत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कि इस शख्स को रोक लो, इसकी कुछ अमानत हमारे पास है।
تو جناب جب اس کے گناہوں کا پلڑا دیکھا جائے گا تو اس کی نیکیاں نہایت ہی کم ہوگی۔ اور امام اور حضرت رسالت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈال دے گا، اور یوں ہی ڈال دے گا تو نیکیاں ان کی برائیوں پر حاوی ہو جائے گا، اور پلڑا برائیوں کا پلڑا اوپر چلا جائے گا۔ تو یہ شخص سوال کرے گا کہ مولا میرے ایسے کون سے خیر کے کام تھے کہ میری شفاعت ہو گئی؟ تو اسے دیکھ کے یہ کہا جائے گا یہ وہ آنسو ہے کہ جو تو نے بہائے ہیں۔ بڑی قیمت ہے ان آنسوؤں کی۔ یقیناً جو روایات حضرت سید شہداء علیہ السلام کے باب میں آئے وہ سب کے لیے ہے، سب کے لیے ہے کہ جہاں انسان گریہ کرتا ہے تو اس کا اجر ایسے ملتا ہے کہ اس شخص کی بخشش ہو جاتی ہے۔ بعض روایات میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص مچھر کے پر کے برابر اس کے آنسو آ جائے تو اگر اس کے گناہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو معاف ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بہت سارے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑی گناہ ہیں اور وہ بھی ایک آنسو سے بخشے جائے۔ میں کہتا ہوں یہ تیرے معرفت کا آنسو اگر ہے تو بعید نہیں۔ کیوں؟ عرض کر چکا ہوں کہ آنسو کو جب آپ کا ہے تو یہ تو حب کے آنسو ہونے چاہیے، اور حب کا آنسو در حقیقت خدا کی رحمت ہے کہ آپ اس گناہوں سے پشیمان ہیں تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف آپ آ رہے ہیں۔ یہ تیرے گناہوں سے آپ توبہ تائب ہوئے ہیں تو اس طرف آئے ہیں، وگرنہ بہت سارے ایسے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ان کے والدین اعلیٰ درجے کے مومن تھے، خود یہ شخص جو ہے وہ فاسق ہے، عزاداریوں میں نہیں دیکھا جاتا، عزاداریاں ہوتی ہے، یہ شخص نہیں ہے۔ تو عرض کروں کہ یہ اپنی قسمت کی باتیں ہوتی ہے، اور در حقیقت اہل بیت کے دروازے پر جو شخص آیا وہ ایسے کامل عقیدے کے ساتھ پہنچا ہے کہ جس کا کوئی سوچ نہیں سکتا۔ وہ اپنے تمام گناہوں سے پشیمان ہے تو حسین کے دروازے پر آیا ہے۔ وہ اپنی تمام گناہوں سے دستبردار ہو چکا ہے، وہ آیا ہے تو پھر انہیں کہنا ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ چکا ہوں۔ یقیناً اہل بیت کا دروازہ اس کی وسعت زیادہ ہے، اور اللہ کے ان چیزوں میں ہے کہ جس کو کوئی سوچ نہیں سکتا۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے مخصوصاً اس مقدس ایام میں کثرت سے دعا کیا کیجیے، اور ہم بھی تمام مومنین کی نیابت میں دعا گو ہیں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔